علامہ صاحب یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جب سے آیا اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی اور جس میں سینٹ کے اندر پیش ہوا، پہلے قومی اسمبلی میں گیا، سینٹ میں گیا، وہاں سے یہ آپ لوگوں کے پاس اسلامی نہضی کونسل کے اندر آیا۔ اس میں ہم نے پہلے پروگرام بھی آپ کے ساتھ بھی کیا، عرفانی صاحب بھی موجود تھے، شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ آپ لوگوں کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے بڑا اس میں کردار ادا کیا، تفصیلی علمی بحث بھی آپ لوگوں نے کی۔ تو یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ اصل میں ہے کیا تھا، اور آپ جو اسلامی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ تھے ان کو اس پہ کیا اعتراضات ہے، یہ کس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ یقیناً یہ موضوع بڑا حساسیت کا حامل موضوع ہے، اور دنیا میں اس پہ جتنا کام ہو چکا ہے اور جتنا آگے بڑھ رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ جی، کیونکہ صرف انسان اپنی جنس بدلنے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا کہ مرد سے عورت بن جائے، عورت سے مرد بن جائے، اور پھر آپس میں باہمی ازدواج ہم جنس آپس میں شادی کرنے لگ جائیں، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے آپ کو درندوں کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دی، بھیڑیے بن گئے، بندر بن گئے، یعنی انسانی شکلوں کو بھی بگاڑ کے دوسری طور چل پڑے۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل بھی تھی، جبکہ خدا نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کے اولاد آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ اور جہاں تک اسلام کے اصولوں کا تعلق ہے، اسلام تو حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام الی یوم القیامہ۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس کو حرام کر دیا قیامت تک حرام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک حقوق کا تعلق تھا، جتنی انسانیت کے حقوق، بلکہ مخلوقات الہی کی جتنی بھی کائنات میں بستی ہیں مخلوقات، ان سب کے حقوق کا اگر کوئی علمبردار اور پاسدار ہے تو وہ اسلام ہے۔ بے شک یہ کہنا کہ اسلام نے خواجہ سراؤں کا یا مخنث یا خنثی ان کے حقوق کا دفاع نہیں کیا، نہیں، یقیناً برابر کی سطح پہ دفاع کیا گیا۔ جو مسائل اٹھائے گئے تھے کہ ہمیں تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے، ہمیں میراث سے محروم کیا جاتا ہے، ہمیں ملازمتوں سے محروم کیا جاتا ہے، ہماری سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، تکریم نہیں ہے، یہ سراسر غلط بھی تھا۔ اور اگر جو کرتے تھے وہ بھی ظلم کر رہے تھے ایسے طبقے پر، اسلام پر ان چیزوں کو تھوپنا اسلام کی توہین تھی۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسلام نے اگر ایک خداوند متعال نے اگر ایک انسان میں ان چیزوں کا نقص پیدا کیا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے حقوق کی نفی نہیں کی۔ اب یہ لفظ ٹرانسجنڈر خود یہ قابل اعتراض ہے۔ اس سے مراد تو یہ ہوگا کہ اپنی جنس تبدیل کرانا۔ ایک ہے آلریڈی جنس خدا نے بنائی ہے، ایک یہ کہ اپنی مرضی سے فیل کرنا کہ میں اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہوں اور مجھے عورت بنا دیا جائے، عورت کہ میں تو اپنے اندر مرد کے احساسات پیدا محسوس کر رہی ہوں تو مرد ہو جائے۔ یہ مطلب ٹرانسجنڈر لفظ سے ٹرانسجنڈر ہی غلط ہے جی، اس کی تو شرعی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سب سے پہلے فقہی اصطلاحات پہ بحث کی، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ انٹرسیکس کے حوالے سے لفظ استعمال کیا، اور پھر اس میں جو عربی یا فقہی اصطلاحات ہے جیسے مخنث ہے، خنثی ہے، خنثی مذکر ہے، خنثی مؤنث ہے، خنثی مشکل ہے، ساری اصطلاحات، اور پھر اس میں ان ڈیٹیل چیزیں موجود ہیں، ان کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، پھر ان کی میراث کے حوالے سے، پھر ان کے خاندانی مسائل کے حوالے سے، ایک ایک چیز وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوا سارا، تو لہٰذا اس میں ہر چیز موجود تھی۔ تو لہٰذا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، عالمی ایجنڈا تھا، عالمی طاقتیں جو وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو پاکستان میں بھی نافذ کیا جائے، لوگوں کو مجبور کیا جائے، اور دیکھا دیکھی ان این جی او کے کہنے پر بہت سے پاکستانی جو ہے وہ راہ سے ہٹنا شروع ہو گیا، اور نوجوانوں میں یہ چیز بالخصوص بے راہ روی کی طرف بڑھی، اور اس سے آگے راستہ جو کھلا وہ ہم جنس پرستی کا اور آپس میں مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے شادی کا سلسلہ تھا۔ اور خصوصاً اس میں دیکھیں نا کہ ایک مووی بھی ہمارے پاکستان میں لانچ کی گئی، اور اس کے حوالے سے بہت کچھ کیا گیا۔ اب سوال یہ کہ اس کا راستہ روکنا ضروری تھا، تو لہٰذا پاکستان کی اسمبلی میں یا پاکستان کے سینٹ میں جب اس کو پیش کیا گیا تو ظاہر ایک مسئلہ جدید مسئلہ تھا جس پہ اتنی بحث نہیں ہوئی تھی، پہلی مرتبہ یہ کھل کے سامنے آیا، تو لہٰذا اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے کھلے دل سے اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا، اور پہلے ماہرین کو بلایا، جن حضرات نے وہاں پر بل پیش کیے تھے ان کو بلایا، ٹرانسجنڈر کہہ لیں یا خنثی کہہ لیں یا خواجہ سرا، یہ ان کو بلایا گیا تاکہ ہر ایک کے مسائل کو سنا جائے۔ بالکل صحیح۔ خواجہ سرا بھی اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بھی مغلیہ دور میں اپنے خواتین خانہ میں بھیجنے کے لیے مردوں کو خصی کر دیا جاتا تھا، لیکن خصی کرنے سے ٹھیک ہے وہ خصی تو ہو جاتا تھا، لیکن ان کی جنس تبدیل نہیں ہوتی تھی۔ کل وہ فوت ہوتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم عورت کی میراث لیں گے، یہ میراث ہی نہیں ہے، نہیں، اس لیے خداوند متعال نے واضح قانون دے دیا تھا کہ جو مرد ہے بے شک اس میں وہ علامت نہیں ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی میراث کی تمام احکام بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اسلام عورت ہے تو عورت والے ہوں گے، جہاں تک مشکل کا تعلق اس کی علامات بھی بتا دی، نشانیاں بھی بتا دی کہ کیسے اس کی پہچان ممکن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔